الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بالله أن أقول عليه قولا ما قاله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور وہاں اپنے مخلوق کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں کہ مخلوق کے بھی مخلوق پر حق ہے، اور ان میں سے پھر بندوں کے حقوق بندوں پر، پھر بندوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انسان پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ ان کی ماں کا ہے. اس کی ماں کا حق اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کسی انسان پر اس کی ماں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ 2 آیتوں میں اس کو عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے کہ قضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ، کہ تیرے رب نے یہ حتمی حکم دے دیا ہے. قضا کہتے ہیں کسی حتمی حکم کو، یعنی ایسا حکم جس کو پھر بعد میں توڑا نہیں جا سکتا. اسی لیے قاضی کے فیصلے کو قضا کہتے ہیں کہ وہ ایسا حکم ہے جو اٹل ہے، کاٹ دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. قضا ربک، آپ کے رب نے حتمی حکم جاری کیا ہے، اٹل فیصلہ کر لیا ہے. کیا؟ کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اٹل فیصلہ ہے. اور یعنی عقیدے کے بعد جو عمل کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ تو عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس عقیدے کے بغیر تو کوئی عمل کارگر ہی نہیں ہے. عقائد کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حتمی اور اٹل فیصلہ کیا ہے، بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. اور فرمایا کہ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر ان دونوں میں سے تمہارے پاس کوئی ایک، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. حالانکہ یہ دونوں حکم بڑھاپے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی جوان والد کو بھی جھڑکنا جائز نہیں ہے بیٹے کے لیے. اگر اس کا والد جوان ہے پھر بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ والد کو جھڑکے. پھر بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہیں جس سے والد کو اذیت ہو. بے شک وہ جوان ہے، لیکن اللہ نے جس مقام کا انتخاب کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. والد جوان ہو، توانا ہو، بیٹا اس کے سامنے کوئی بات کرے گا اس کو
وہ تو ڈرتا ہے والد سے، اور والد کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں کرتا، وہ جوان ہے، خود جوان ہے، اس کو کیا ہے؟ حکم جوانی میں بھی وہی ہے، لیکن جو بات ذکر کی ہے وہ تو احکم الحاکمین ہے کہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف نہ کہو۔ اف صرف لفظ اف نہیں کہنا، بلکہ زبان سے ایسا کلمہ مت نکالو جس سے ان کا دل دکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، اور آپ کو یہ فہم دیا ہے کہ اس بولنے سے میرے والد کا دل دکھتا ہے، اس بات کے کہنے سے میری والدہ کا دل دکھتا ہے، فلا تقل لهما اف، تو اف نہیں کہا۔ ہر دکھ والا قول، اور یہ جب قول سے منع کیا ہے، قول تو بہت احون ہے، بہت معمولی ہے، تو فعل تو بطریق اولا منع ہے۔ جب ایسی بات کہنا حرام ہے جس سے والد کا دل دکھتا ہے، والدہ کا دل دکھتا ہے، تو ایسا کام کرنا بطریق اولا حرام ہوگا جس سے ان کا دل دکھتا ہو۔ فلا تقل لهما اف نہیں کہنا، اور ولا تنہرهما، نہ ان کو جھڑکنا، اس لیے کہ عام طور پر یہ مواقع ہوتے ہیں اولاد کے امتحان کے، کہ اب وہ ضعیف ہے، بوڑھا ہے، بات اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، بھول جاتا ہے، اب اس کو نوبت آتی ہے بار بار پوچھنے کی بیٹے سے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ وہ بیٹے سے پوچھتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اس بات کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ جہاں پر بھی ہے، جس مرتبے پر بھی ہے، جیسے بھی ہے، یہ حکم ہے، آپ کو فرض ہے۔ ولا تقل لهما اف، اف نہیں کہنا، ولا تنہرهما، نہ ان کو جھڑکنا، جھڑکنا تو بات کی بات ہے، اف بھی حرام ہے۔ اور وقل لهما، بات کیسے کروں، والدین سے میں بات کس طرح سے کروں، یہ رب خود سکھا رہا ہے۔ وقل لهما قولا کریما، میں تفسیروں میں اس کا ترجمہ دیکھ رہا تھا کہ کس نے کیا ترجمہ کیا ہے، کیسے ترجمہ کیا ہے، مختلف حضرات نے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ کریم اصل میں عربی زبان میں اشیاء میں جو عمدہ چیز ہوتی ہیں، چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان چیزوں میں جو عمدہ چیز ہوتی ہے اس کو کریم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ہر چیز کے ساتھ اس کا وصف، یہ وصف بن سکتا ہے، یعنی اشیاء میں جتنی یہاں چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے جو سب سے عمدہ ہے اس کو کریم کہتے ہیں عربی زبان۔ تو فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ جب ان سے بات کریں تو اگر ایک بات کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں آپ کو آتے ہیں، ایک سوال والد صاحب نے کیا ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اور اس جواب کے آپ کے سامنے 10 طریقے ہیں، تو ان میں سے جو سب سے عمدہ طریقہ ہے اس طریقوں کو اختیار کرنا آپ پر لازم ہے۔ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی خوبصورت سے خوبصورت انداز میں بات کر سکتے ہیں آپ کی اس گفتگو کی صلاحیت کا سب سے مستحق آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آدمی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو گفتگو کا بہت طریقہ آتا ہے اور بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے، بہت عمدہ طریقے سے بات کرتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے افسر بالا سے بہت خوبصورت طریقے سے بات کرتا ہے، کس سے، لیکن جتنے بھی اسالیب ہے، جتنی بھی آپ کی خوبصورت گفتگو کی صلاحیت ہے، اس پل کا سب سے پہلا مستحق آپ کے والدین ہیں۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خوبصورت بات. اپنے والد سے جب آپ مخاطب ہو، بات کر رہے ہو، تو خوبصورت بات کہو. اور صرف اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے تو گفتگو ہے، بات ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا اس سے کہ یہ کون ہے؟ کہا میرے والد ہے. فرمایا آپ کی والد ہے، فلا تسمیہ باسمہ، نام کے ساتھ اس کو مت پکارو، نام لے کر اس کا نام نہیں لینا. ولا تمشی امامہ، اور اس سے پہلے مت چلو، جب راستے میں چلنے کی نوبت آئے تو والد سے آگے مت چلو. ولا تجلس قبل جلوسہ، اور جب بیٹھنے کی نوبت آ جائے تو جب تک آپ کے والد بیٹھے نہیں ہیں اس وقت تم نہیں بیٹھنا. اور جب تم والد سے بات کرو تو ہاتھ اس طرح ہلا کر نہیں بات کرو. اور جب آپ کی آواز اپنے والد یا والدہ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دو اپنے آپ کو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ. دل میں محبت بھی ہو اور عاجزی انکساری بھی ہو، ان کے سامنے جھک جاؤ. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک بات فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے. فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی عجیب تعبیر ہے کہ پرندہ جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنے پروں کو سمیٹتا ہے، اور جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اولاد سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم والدین کے سامنے اپنے پروں کو سمیٹ دو. تمہارا کتنا بھی اونچا اڑان ہے، تمہارا کتنا بھی اونچا مقام ہو، کہاں پر بھی پہنچے ہو، لیکن جب والد کے سامنے ہو تو پھر اپنے پروں کو جھکا دو. جب والد کی رائے سامنے آ جائے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ تجربہ ہے، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں. تو تم جیسے کیسے بھی ہو، تمہارے سامنے نام کے ساتھ جو بھی لاحقہ سابقہ ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو جھکا دو، اس لیے کہ تمہارا والد ہے، تمہاری ماں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں سناتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، نماز اپنے وقت پر، جو ان کا مستحب وقت ہے، اس وقت مستحب اور نماز یہ اللہ کو بہت پسند ہے. قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی. والدین کے ساتھ نیکی یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور پھر میں نے پوچھا ثم ای، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. یعنی اس کا تذکرہ بعد میں کیا اور والدین کی نیکی کا تذکرہ پہلے کیا. بہت سارے احادیث ہیں اس پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے، اور بھی صحابہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور جہاد کی اجازت چاہی کہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دو، تو آپ نے فرمایا احی والداک، آپ کے والدین حیات ہے؟ قال نعم، والدین تو حیات ہے۔ تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر کے آپ جہاد کا اجر حاصل کریں، ان کی اطاعت کر کے، ان کی خدمت کر کے آپ جہاد کا اجر حاصل کریں۔ ترمذی شریف کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، اصبت ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، حل من توبہ، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حل لک کیا تیری والدہ حیات ہے؟ تو نے کہا لا، والدہ تو حیات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حل لک خالہ، کیا تمہارے خالہ ہے، والدہ کی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فبرھا، آپ اس کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، اس عظیم گناہ کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ یہ جو تم نے گناہ کیا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے ترمذی شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، لمبی روایت ہے، میں اس کا آخری حصہ لیتا ہوں۔ عطا ابن یسار حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، امام بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت سنگین گناہ کیا ہے، اور اب میں اتنا شرمندہ ہوں، اتنا ڈر رہا ہوں کہ میری مغفرت کیسی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کی والدہ حیات ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میری والدہ حیات نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، وتقرب الیہ ما استطعت، اللہ کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لو، اور جتنے نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو۔ یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے، فسألت، میں نے سوال کیا حضرت ابن عباس سے، یہ عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ یہ سوال آپ نے کیوں اس سے کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ سوال میں نے اس لیے کیا فإنی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدہ، کہ میں کوئی عمل نہیں جانتا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو، والدہ کی نیکی سے بڑھ کر کوئی اور عمل میں نہیں جانتا۔ اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ سب سے بڑی نیکی کر کے اللہ کے قریب حاصل ہو جائے، اللہ سے دور ہو گیا ہے جرم کر کے،
تو یہ بہت بڑے عمل کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے وہ عمل میں نے اس لیے ان سے پوچھا تھا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہاں ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں. جن سعادت مند، جن خوش نصیب لوگوں کے والدین دونوں حیات ہے یا ان میں سے ایک حیات ہے، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں. یہ واحد وہ دل ہے، یہ دونوں واحد وہ دل ہے جو اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی کسی وقت کسی آن بدخواہی نہیں سوچتے. اس دل میں اپنی اولاد کے لیے کبھی بدخواہی نہیں آتی. اس دل میں کبھی اس سوچ کا گزر ہی نہیں ہوتا کہ میری اولاد کو یہ ضرر پہنچے، یہ تکلیف پہنچے، اس کے مستقبل برباد ہو، اس کی دنیا تباہ ہو، اس کی آخرت تباہ ہو. اس میں کبھی سوچ نہیں سکتا. اس لیے جب اولاد کی طرف سے ان کو تھوڑا سا بھی جھٹکا ملتا ہے تو چونکہ ان کو اولاد سے ایسی محبت ہوتی ہے اور اس دل میں کبھی بھی اولاد کے لیے بدخواہی کا خیال بھی نہیں گزرا ہوا ہے، اب وہ دل جو ہے وہ جھٹکا کھاتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے دل میں یہ جذبات ہے اور وہ ایسا کر رہا ہے. پھٹ جاتا ہے اس کا دل. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جو تفصیل سے بتایا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور صرف اس پر اکتفا نہیں ہے، اس پر اکتفا نہیں ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحبت، کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ میں اچھا سلوک کروں تو اس اچھے سلوک کا سب سے پہلا اور سب سے اولی مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک. تو اس نے پھر کہا ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ماں، تیری ماں، تیری ماں. اور پھر روایت میں ہے فرمایا ثم ابوک، اور پھر تیرے والد. تیرے والد، تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تیرے والد ہے. اور ثم ادناک فادناک، پھر جو آپ کے قریب ہے، جتنا قریب ہے، جتنا قریب ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جن کے والدین حیات ہے وہ غنیمت سمجھے اس نعمت کو. وہ ان کی جنت ہے، وہ ان کی دنیا ہے، وہ ان کے رب کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرمایا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو دیکھ لے. اگر والد اس سے راضی ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو رب اس سے ناراض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے یہاں سنا ہے، ایک مرتبہ سنا ہے. اس سے پاس طائف میں ایک علاقہ ہے جس کو وج بولتے ہیں. وج سے ایک وفد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ اشعار پہنچے ہیں تمہارے
علاقے کے کسی آدمی کے، اس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر یہ اشعار کہے ہیں کہ ترکت اباک مرشعتا یداہ، ترکت اباک مرشعتا یداہ وامک لا تسیغ لها شراب، اذا نعت الحمام ببطن وج على بیضاتها ذکر الکلاب۔ یہ اشعار مجھے پہنچے ہیں، وج کے کسی آدمی نے کہے ہیں، تو آپ سے کے بارے میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ ترکت ابا کا مرشعتا یداہ، کہ آپ نے اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ دیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس حالت میں اب آپ کو چھوڑا۔ وَأُمَّكَ لَا تَسِيغُ لَهَا شَرَابُ، اور والدہ کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اس کو پانی بھی راس نہیں آتا۔ اذا نعت الحمام ببطن وج على بیضاتها ذکر الکلاب، کہ جب وج وادی میں کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں آواز نکالتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاب کا ذکر کرتے ہیں۔ کلاب اس کے بیٹے کا نام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وفد سے پوچھا من الکلاب، یہ کلاب کون ہے جس کا اس شاعر نے ذکر کیا ہے، اور کیا یہ ایسا ہی؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین ایسا ہے، کلاب کو تو آپ نے جہاد میں بھیجا ہے، آپ نے کلاب کو بھیجا ہے جہاد میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً قاصد بھیجا کہ اس کو واپس بلایا، اور واپس جب وہ آیا تو اس سے پوچھا حججت، آپ نے حج کیا ہے، حج آپ کا ہوا ہے؟ ہاں میں نے حج کیا ہے۔ کہا اب جب تک آپ کے والدین حیات ہے آپ وج کی وادی سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک یہ حیات ہے آپ باہر نہیں نکلیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جن کے والدین حیات ہے وہ غنیمت سمجھے ان کی زندگی کو، ان کی گھڑیوں کو، ان کی سانسوں کو، اور وہ بہت عظیم سرمایہ ہے۔ لیکن بسا اوقات غفلت میں، نادانی میں اور دنیا کی ہوس میں اور برے ماحول کی وجہ سے ہم، یا بہت زیادہ قریبی تعلق کی وجہ سے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، ان کے اس عظمت کا احساس نہیں ہوتا، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اس وقت احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان کا حق ختم نہیں ہوتا، حق تو ان کا کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، ماں اور باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا حق رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، حضرت مالک بن ربیعہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا حل بقی من بر ابرها بعد موتهما، کہ کیا میرے دنیا سے میرے والدین کے جانے کے بعد بھی کوئی نیکی ہے کہ میں ایسی نیکی کروں کہ ان تک پہنچا دوں، ان کو کچھ فائدہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں ایسی نیکی ہے، ایسی نیکی ہیں، ایسے کام ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، دعا مانگنا۔ اور یہ ایک ضمنی بات ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے ان میں سب سے بڑی دعا رحمت کی دعا ہے. رحمت کی دعا ہے. اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنا یہ بہت بڑی دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھائی ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، مغفرت اور رحمت طلب کرنا. تو الصلاۃ علیہما، اپنے والدین کے لیے اللہ سے رحمت مانگنا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو. اور واستغفار لہما، اور پھر والدین کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگنا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی موت کے بعد اپنے درجات کو، اپنے مقامات کو بلند ہوتے دیکھتا ہے، اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی آپ کے لیے استغفار اور طلب رحمت کی وجہ سے، کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے استغفار کرتا ہے اور آپ کے لیے رحمت طلب کرتا ہے، اس لیے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، اگر والد نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا. ایک تو مالی لین دین ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو کسی بھی میت کا اس وقت تک ترکہ تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے قرضے ادا نہ ہو. اس وقت تو ورثاء کے حق سے ان قرضخواہوں کا حق مقدم ہوتا ہے. میراث ترکہ تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو جن کے قرضے ہیں، مالی قرضے ہیں، وہ ادا نہ کرے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وعدہ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنا یہ بھی والد اور والدہ کے ساتھ نیکی ہے. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اب ان سے نیکی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو عہد ہے، وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کیا جائے. اور اکرام و صدیقہما، اور جو والد کے دوست ہے، والد کے جو دوست ہے ان کا اکرام، ان سے محبت، کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد کے جاننے والے ہیں، میرے والد کا ان سے تعلق تھا، تو اب اس وجہ سے ان کے خیال کرنا، ان کا اکرام کرنا یہ والد کا حق ہے موت کے بعد بھی، اور یہ ان کے ساتھ نیکی ہے. عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ملازم ہیں. یہ ملازم اردو والا ملازم نہیں، ملازم محدثین کی ایک اصطلاح ہے، یعنی کسی استاذ کا ایسا شاگرد کہ سفر حضر ہر وقت اس کے ساتھ ہو، اس کو ملازم کہتے ہیں. اور یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، ایک تعبیر ہے. جب کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا ملازم ہے، جیسے حضرت جابر کے محمد بن المنقدر ہے، ان کے ملازم ہے، اور حضرت طاؤس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اس طرح کے بہت سارے محدثین کے ملازم ہیں. تو یہ ان کے ایسے شاگرد ہیں جو سفر اور حضر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے. عبداللہ ابن دینار اس کا نام. یہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی سفر کے لیے نکلے، اور ہمارے پاس زاد راہ تھا، سواری تھی. تو جب ہم تھوڑے سے سفر طے کر کے راستے میں ایک دو منزل پر گئے تو ایک بدوی آئے ہمارے قافلے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے سواری سے اترے، ان سے ملے اور ان کو سواری پہ بٹھایا اور اس کو سواری بھی دی
اور زاد راہ بھی دی اور اپنی پگڑی بھی اس کو دی. تو جب وہ چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ بدینارین، یہ تو بدوی لوگ ہیں، راستے میں قافلے کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، آپ اس کو 2 دینار دے کر بھی اس کو راضی کر سکتے ہیں. یرضون بالیسیر، یہ تو بہت تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کو سواری بھی دے دی، زادرہ بھی دے دیا اور اپنی پگڑی بھی دے دی. عبداللہ ابن دینار نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو جواب دیا، اور جواب یہ دیا کہ یہ جو ہے یہ آدمی، یہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا. کہ یہ میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں، میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں. من ولد اد ابی، میرے باپ کے جو دوست تھے اس کے بیٹے ہیں یہ، اس لیے میں نے ان کا اکرام کیا. اور باپ کے حق میں سے ہیں، باپ کے حق میں سے ہیں کہ ان کے دوستوں اور ان کے اولاد کا اکرام کیا جائے. باپ کے دوستوں کا اولاد ہے ان کا اکرام کیا جائے، یہ باپ کے حقوق میں سے ہیں دنیا سے چلے جانے کے بعد. اور مسلم کی ایک روایت ہے، خود یہی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان ابر البر صلۃ الولد اہل اد ابیہ، کہ والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کسی اولاد کا اپنے والد سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو ان کے دوست ہے ان کی اور ان کے اولادوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تعلق رکھے. یہ اپنے والد کے ساتھ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، والدین کا ہم پر حق ہے. جن کے دنیا میں موجود ہے ان کو قدر کرنی چاہیے، اور ان کے سامنے جیسے قرآن نے کہا ہے اپنی ساری چیزیں چھوڑ دو. ان کی رائے کے سامنے اپنی رائے بنا کر لو، ان کی تجویز کے سامنے اپنی تجویز بنا کر لو، اور ان کے سامنے جھک جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی گناہ کا اتنا جلدی سزا دنیا میں نہیں دیتے، کسی گناہ کا اتنا جلدی سزا دنیا میں نہیں دیتے جتنا والدین کی نافرمانی کا دیتے ہیں. والدین کی نافرمانی کی سزا بہت جلد مل جاتی ہے اور دنیا میں مل جاتی ہے. اور سزا اس کی یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. جو والدین کی نافرمان اولاد ہوتی ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. رزق کی تنگی اور کشادگی کا ہمارا جو مفہوم ہے وہ بہت مختصر ہے. ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں رزق کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دولت اگر یہ رزق ہے، یہ بھی رزق ہے، لیکن اس کے ہٹ کر بھی ایک رزق ہے. ایک آدمی کے پاس بہت آرام دہ سواری ہے لیکن وہ اس سواری میں بے چین ہے. اس کے گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہے، وہ بے چین ہے، جہنم بنا ہوا ہے. مال دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ظاہری طور پر تو وہ لوہا جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے، لوہے میں گھوم پھر رہا ہے، لیکن اس سے جو مقصد سکون تھا وہ سکون اس کو حاصل نہیں ہے. وہ جو راحت ہے وہ راحت اس کو حاصل نہیں ہے.
کہ بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، کنبہ ہے، لیکن جو خوشی ہے وہ اس کو حاصل نہیں. نقد سزا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی نافرمانی کا. اور ایک روایت میں ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے اعمال ہے کہ تقدیر میں لکھے فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں. وہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی کہ ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جس کا فیصلہ ہو گیا ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اگر وہ ایسا کر لے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرے تو ایسا نہیں ہوگا. اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. تو دعا اس فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا فیصلہ کیا ہے کسی کا بندے کے لیے، لیکن وہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتی ہے. اور دوسری جو ہے کہ والدین کی خدمت اور والدین کی رضامندی اور ان کی خوشنودی جو ہے وہ عمر میں برکت کا سبب ہے. اضافے کا، حدیث میں تو اضافے کا لفظ ہے، عمر میں برکت کا سبب ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے. اور کسی آدمی کے لیے سب سے بڑی دعا وہ اس کے والدین کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد جو والدین کے حقوق ہے وہ ان کے لیے دعا، رحمت کی دعا مانگنا، ان کے لیے مغفرت مانگنا، اور انہوں نے اگر کہیں کوئی وعدہ کیا ہے کہ اس کے وعدے کو پورا کرنا، اور ان کے جو دوست ہے، احباب ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر ان رشتوں کو پالنا جو ان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. دور دور کے رشتے وہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من اراد ان ينصى له اثره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو اور میرے مال میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. دور دور کے رشتہ دار. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو ہماری روش ہے کہ میرے بھائی نے، میرے فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا، یہ غلط روش ہے. ایک حدیث میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دو تین جملے ہیں اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں، کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقعتاً معاملہ ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، اگر واقعتاً معاملہ ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو، تو آپ جنت والوں میں سے ہیں، آپ جنت والوں میں سے ہیں. اگر واقعتاً معاملہ ایسا ہے تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، جن کے والدین حیات ہے، اللہ کے لیے وہ ان کی قیمت کو سمجھے اور ان کی اطاعت کریں. یہ اطاعت والدین کی مجبوری نہیں ہے، یہ اولاد کی مجبوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ والد جو ہے وہ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا مین دروازہ ہے. فحافظ علیہ ان شئت او دع، یا آپ اس دروازے کی حفاظت کیجئے اور یا اس کو چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والموافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والموافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار من سخطك والنار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير كله ونعوذ بك من شر كله وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اشدد عضدهم. اللهم سدد سهامهم. اللهم سدد سهامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم برحمتك يا رب.